وہ شخص، وہ ہستی، وہ بزرگ جس نے دنیا کو دعا کرنا سکھائی، ایک ایسی دعا کرتا نظر آ رہا کہ جس سے یہ ہم کو اندازہ ہو رہا کہ مظلوم کے لیے یہ پیغام کتنا اہم۔ اور کون سا پیغام؟ ظالم کے لیے تو اللہ نے پیغام دے دیا، تمہارا خاتمہ ہوگا۔ خود آپ کے زمانے کے نمرود و فرعون کا کیا حال ہوا ہے، ذرا آنکھیں کھول کے دیکھیے، ذرا ذہن کے اوپر سے پردے ہٹا کے سوچئے۔ اور مظلوم کے لیے یہ پیغام ہے کہ خبردار، گھبرانا نہیں، اللہ غافل نہیں ہے، مگر پیغام تو یہ دے دیا اللہ غافل نہیں۔ اس دوران مظلوم کیا کرے؟ مظلوم کے لیے اس دوران سب سے بڑا سہارا کیا؟ مظلوم کے لیے اس دوران سب سے بڑا سہارا وہ جسے اسلام نے لفظ دعا کے ذریعے سے تعبیر کیا۔ یہ روایت آئی ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ انقلاب اسلامیہ ایران کے بعد بھی جس انداز سے حضرت امام خمینی نے دعا کی اہمیت کو بتایا، اور پچھلے سال کے حالات اور واقعات میں بھی جب صاحبان ایمان کہہ رہے ہیں کہ آپ مصروف جہاد ہیں، ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں، کہا کہ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، دعائے جوشن کبیر اپنے اپنے اجتماعات میں پڑھو، ہمیں تمہاری دعا کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ دعا کسی رسم و رواج کا نام نہیں ہے، انشاءاللہ اور ماشاءاللہ کا نام نہیں ہے، روٹین کا نام نہیں ہے۔ ہمارے یہاں یہی تو ہوتا ہے نا، دعا کی، آپ نے کہا انشاءاللہ کریں گے، نہیں، دعا واقعاً مومن کا ہتھیار ہے، اور مجاہد سے زیادہ بہتر کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ دعا کی اہمیت کیا ہے۔ اس دور کا مجاہد اعظم کہتا ہے، نہ ہمیں تمہارے درہم و دینار چاہیے، نہ ہمیں تمہارے اسلحے چاہیے، نہ ہمیں تمہاری کوئی مادی کمک چاہیے، اگر واقعاً ہماری مدد کرنا چاہتے ہو تو دعا کے ذریعے کرو۔ دعائے جوشن صغیر کا تذکرہ بھی کیا، سورہ مبارکہ فتح کا تذکرہ بھی کیا، اس لیے کہ اول تاریخ اسلام سے لے کے آج تک یہ ایسا اصول ہے جو کبھی نہیں بدلے گا کہ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے۔ اور اس دعا کے حوالے سے بھی جو بات کہی جائے وہ یہ ہے کہ واقعاً اگر آج کوئی ایسی کتاب ہمارے پاس ہے جو براہ راست کسی امام معصوم نے املا کروائی، جو براہ راست کسی امام معصوم نے ڈکٹیٹ کرائی، اگر واقعاً ایسی کوئی کتاب ہمارے پاس ہے تو فقط ایک کتاب ہے جس کا ایک نام زبور آل محمد بھی ہے، جس کا دوسرا نام انجیل اہل بیت بھی ہے، اور جس کا مشہور نام الصحیفۃ الکاملہ بھی ہے۔ دیکھیے نہج البلاغہ مولائے متقیان کے خطبات کا کلیکشن ہمارے پاس ہے، لیکن یہ 4 ہجری میں سید رضی نے جمع کیا۔ خطبے مولا کے تھے، کلام مولا کا ہے، لیکن باقاعدہ بیٹھ کے مولا اس کو نہیں لکھوا رہے ہیں، سننے والوں نے سنا، یقیناً ذہن میں محفوظ رکھا، مگر سنی ہوئی بات چاہے حافظہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اور باقاعدہ ڈکٹیٹ کرائی ہوئی بات میں جو فرق ہوتا ہے وہ فرق ذہن میں رکھیے گا۔ نہج البلاغہ مولا نے اپنے زمانے میں نہیں لکھوائی، ایک خطبہ مولا کا۔ بڑے اعتراض نہج البلاغہ پر ہوئے، اس لیے کہ اس کے بعد خطبات ایسے جس سے کچھ لوگوں کو آئینہ نظر آ رہا تو وہ اعتراض کرتے ہیں یہ خطبہ علی کا نہیں لگ رہا، وہ خطبہ علی کا نہیں لگ رہا ہے۔ وہ آئینہ جب دیکھتے ہیں نا، لیکن صحیفہ کاملہ وہ کتاب ہے کہ جو خود میرے اس چوتھے امام نے اپنے زمانے میں اس طرح سے لکھوائی تھی کہ ایک کتاب 2 الگ الگ اس کے نسخے تیار کروائے، دونوں کو اپنے سامنے بٹھائے، اپنے اس بیٹے کو بھی جو ہمارا 5واں امام، اور اپنے اس بیٹے کو بھی جو زید شہید کے نام سے تاریخ اسلام میں موجود، اور اس کے بعد 5ویں امام کو جو لکھوایا وہ 6ٹھے امام تک پہنچا، پھر 6ٹھے امام نے اس کو متوکل ابن ہارون اپنے ایک صحابی کو لکھوایا، جناب زید کے نام، جناب زید کو سامنے بٹھا کے جو چوتھا امام لکھواتا جا رہا، بیٹا یہ لکھو، بیٹا یہ لکھو۔ وہ ان کے بعد ان کے بیٹے یحییٰ کو ملا، اور یحییٰ کے انتقال کے بعد محمد ابن عبداللہ ابن حسن مصنع، حسن مجتبیٰ کے پڑپوتے اور ان کے سگے بھائی ابراہیم کو ملا۔ پھر وہ وقت آ گیا کہ ادھر سے بھی صحیفہ کاملہ آئی، اور جو 6ٹھے امام نے اپنے صحابی کو لکھوائی تھی وہ بھی آئی۔
دونوں کو چھٹے امام کے زمانے میں رکھ کے ملایا گیا، ایک زیر ایک زبر ایک پیش کے اندر بھی اختلاف نظر نہیں آیا، جو وہاں تھا وہی یہاں تھا، اس لیے کہ چوتھے امام نے واقعاً اس انداز سے اپنے دونوں بیٹوں کو یہ کتاب لکھوائی تھی کہ آج 1350 برس کے بعد بھی پورے سلسلہ عصمت و طہارت میں رسول خدا سے لے کے زمانے کے امام تک یہ واحد کتاب ہمارے پاس رہ گئی ہے جو ایک امام نے لکھوائی، اور یقیناً مولا نے بھی اپنے غلام کو ایک کتاب لکھوائی تھی، وہ آج ہمارے پاس نہیں ہے، یہ واحد کتاب رہ گئی ہے، اور اس میں امام نے ایک اتنا اہم اصول دیا ہے جو آج کے مجلس میں نہیں لا سکتا ہوں، یہاں کا موضوع کچھ اور ہے۔ یہ اصول تو انشاءاللہ جو اس کے بعد کی مجلس حسینیہ زہرا میں ہوتی ہے وہاں پہ آئے گا، مگر یہ جو دعاؤں کا مجموعہ امام نے لکھوایا اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے سامنے بٹھا کر، اس میں امام نے جہاں اور بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھائی ہیں وہاں یہ بھی بتایا کہ دعا کی اہمیت کو کبھی کم نہ سمجھنا، مظلوم پر کتنا ہی بڑا ظلم کیوں نہ ہو رہا ہو وہ اپنا سب سے بڑا ہتھیار اسی دعا